بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، ہم مضمون کچھ ادب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے لکھا ہے۔ ہم نے پڑھا سب سے پہلے مصنف کے حالات زندگی کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی جو ہیں انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ یعنی کہ عملی زندگی کا آغاز جو ہے وہ اینگلو عربک کالج دلی سے کیا۔ پھر اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور پھر یہاں پہ اورینٹل کالج میں پرنسپل مقرر کیے گئے۔ پھر انہوں نے تحقیق و تنقید کے اندر بہت کام کیا اور بڑی زبردست کتابیں لکھیں، اور ہندوستان پاکستان میں تعلیمی نصاب میں ان کی کتابیں بھی پڑھی جاتی تھیں، تو وہ کچھ مصنف کے حالات زندگی تھا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ زمانے گزرنے کے بعد بھی ادب کا قائم رہنا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، ادب کا جو چشمہ پھوٹا تھا انسان کے دماغ اور شعور سے اور اس کے جذبات و احساسات سے، وہ آج تک اسی طرح کیا ہو رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ یعنی کہ اس دوران ہزارہ انقلاب آگے، لیکن ادب جو ہے، ادب میں کوئی تبدیلی نہ آئی، ادب ختم نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات موجود ہونا۔ ادب جو ہے اس کے اندر ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرما ملتے ہیں، موجود ملتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے سماجی، معاشی اور اقتصادی حالات کیا تھے۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ ادب میں ہر زمانے کے تہذیبی اثرات موجود ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ادب کا اور بھی حسین ہونا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ادب وقت کے ساتھ ساتھ ادب کے قدم ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ زمانے کی مشاہدگی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی سنوارتی گئی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دل موہ لینے والی کیفیت بھی پیدا ہوتی گئی، اور ادب جو ہے وہ حسین سے حسین تر ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد مصنف نے کچھ سوال کیے، لیکن آخر ادب کیوں پیدا ہوا، اس کا سوتا کیوں پھوٹا، اور پھر اس کا سوتا پھوٹ کے، اس کا چشمہ پھوٹ کے دریاؤں اور چشموں کی صورت کیوں اختیار کر گیا، یا زمانے کے حادثات اور گرم زہریلی ہوا اس چشمے کو کیوں نہ خشک کر سکی، انقلابات کیوں اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے کی تھیں۔ آج ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ مصنف ان سوالوں کا جواب جو انہوں نے کیے ہیں کس طرح سے دیتے ہیں۔ ہاں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا۔ ادب کی قدامت کا اندازہ تو صرف اس کی ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا میں نیا آیا تھا، اسی وقت سے اس نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی۔ قدامت کہتے ہیں قدیم ہونے کو، پرانا۔ تو کیا کہتا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں ادب کیوں وجود میں آیا۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ ادب کی قدامت کا اندازہ ہم صرف ایک بات سے لگا سکتے ہیں کہ ادب کی تخلیق تو اس وقت ہی ہو چکی تھی جب انسان دنیا میں نیا آیا تھا۔ تخلیق کا جوہر اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، کیا ہے، پیدا کرنے کا، نئی چیز بنانے کا۔ تخلیق کا جوہر، تخلیق کی خوبی جو ہے وہ انسان کے اندر قدرت کی طرف سے ہے۔ چنانچہ انسان نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے۔ ہاں، انسان صرف ادب ہی میں نہیں بلکہ ہر چیز کو بنانے میں لطف یعنی کہ فرحت محسوس کرتا ہے، مزہ محسوس کرتا ہے، محظوظ ہوتا ہے
کسی ایسی چیز کی تخلیق جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہو، جو روزانہ کے استعمال میں آتی ہو، جس سے انسانیت کو راحت و آرام ملتا ہو۔ راحت کہتے ہیں سکون کو، ہاں ایسی چیز جس سے انسان سکون چاہتا ہو، انسان چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق کرے یا اس کو پیدا کرے۔ یا پھر کسی ایسی چیز کی تخلیق جس کو صرف دیکھ کر ہی وہ لطف، لذت اور مسرت حاصل کرتا ہو، لطف، مزہ اور مسرت، خوشی، ہاں۔ یا پھر کیا ہے جی، پھر کسی ایسی چیز کی تخلیق، کسی ایسی چیز کو بنانا جس سے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہو، محظوظ ہو سکتا ہو اور اس کو خوشی حاصل ہوتی ہو۔ یہ تخلیق کی اس فطری خواہش کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر قدرت کی طرف سے ودیت کی گئی ہے، عطا کی گئی ہے۔ ہاں یہ جو انسان کے اندر آفرینش کی، تخلیق کی، پیدا کرنے کی ایک قدرتی خواہش ہے، اس کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر قدرت کی طرف سے عطا کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فطری خواہش جو ہے یا یہ تخلیق کی جو خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تخلیق کی خواہش سے نوازا ہے۔ بالکل اسی طرح ادب کی تخلیق بھی ہے جس میں انسان کی اسی فطری خواہش کو دخل ہے۔ ہاں ادب بھی ایسی ہی چیز ہے جس طرح اور چیزیں بنانے میں انسان فرحت محسوس کرتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے، ادب کو بھی پیدا کرنے میں، تخلیق کرنے میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ البتہ مگر اس کی نوعیت کسی قدر بدل جاتی ہے، نوعیت، حالت، ہاں ادب کی حالت جو ہے وہ کس قدر دوسروں سے مختلف ہے۔ کیسے؟ آئیں آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ پنسل ہاتھ میں پکڑنی ہے اور ساتھ ساتھ کتاب کو انڈر لائن کر کے جو میں نے خط کشیدہ کیے گئے الفاظ ہیں ان کے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں، اور ساتھ جیسے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، کوئی مشکل اگر آپ لفظ کوئی مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح ادا کریں جس طرح میں ادا کر رہا ہوں، تاکہ تلفظ کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے ہو۔ اچھا کیا ہے جی، ادب کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے، حالت جو ہے وہ دوسری چیزوں سے تھوڑی سی تبدیل ہے۔ دوسری تخلیقات کا تعلق مادیت سے ہے، مادیت سے، اشیاء سے ہے، مادیت سے ہے۔ لیکن ادب کی تخلیق میں مادے کو دخل نہیں ہے، نہیں، ادب ایک روحانی چیز ہے، اس کا تعلق اشیاء سے نہیں ہے، مادہ پرستی سے نہیں ہے، برخلاف اس کی نوعیت روحانی ہے، باطنی ہے، اندرونی ہے، روح سے منسلک ہے۔ ادب کا تعلق روح سے ہے، انسان کی روح سے ہے۔ انسان کے جذبات و احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں ان کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دینا ادب کہلاتا ہے۔ ہاں انسان کے اندر جذبات اور احساسات میں اٹھنے والی جو موجیں ہیں، ٹھاٹھیں مارتی ہیں جو، ان کو جب انسان خوبصورت الفاظ کا لباس پہنا دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ادب کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جذبات کا پتلا ہے، جذبات ذہنی اثرات کا پتلا ہے، اور ابتدائی آفرینش میں تو وہ سوائے جذبات کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ ہاں جب انسان نیا کائنات نئی وجود میں آئی تو اس وقت تو انسان بالکل بھی جذبات کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ذہنی تاثرات یا باطنی تاثرات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان دنوں اس میں عقل و شعور کے عناصر پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے، عقل و شعور، سمجھ اور فہم کے عناصر پوری طرح اس کے اندر نہیں اٹھے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ چیزوں کے متعلق سوچ سمجھ کم سکتا تھا، خارجی چیزیں اور ان سے پیدا ہونے والے ذرا سے واقعات اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں ایک ایسی ہوا کا کام کرتے تھے جس سے اس میں مد و جزر اور تلاطم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ ہاں خارجی چیزوں سے پیدا ہونے والے جو ذرا سے واقعات تھے، اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں ایسی ہوا، جیسے سمندر میں ہوا آتی ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے، تو کیا ہوتا، وہ کیا کام کرتے تھے، اس ہوا کا کام کرتے تھے جس سے اس میں مد و جزر یعنی کہ اتار چڑھاؤ کا، بے چینی کا، افراتفری کا، انتشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، تلاطم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، طوفان کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ جذبات کے سمندر کی ان متلاطم موجوں کو وہ الفاظ کا روپ دے دیتا تھا، متلاطم طوفانی موجوں،
طوفانی لہروں کو کس کا نام الفاظ کا روپ دے دیتا تھا، الفاظ کی شکل الفاظ کا جسم دے دیتا تھا، جس کو آج ہم ادب کے تحت شمار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ دنیا میں نوارد انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی تخلیقی کوششیں جاری تھیں۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو انسان کے وقتی اثر کی کیفیت، تاثر کہتے ہیں اثر کی کیفیت، وقتی عارضی کے زیر اثر تخلیق کیے گئے تھے۔ جو اس کے اندر ذہنی اثرات تھے، عارضی ذہنی اثرات تھے، اس کے زیر اثر اس کی وجہ سے پیدا کیے گئے تھے، اور جن کو لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا، اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہو گیا تھا تو ان کو پہلے پتوں پر اور پھر کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ ادب کے ابتدائی نقوش نشانات تھے جو وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بنتے سنورتے رہے اور جن کے موضوعات میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو کیا کہتا ہے کہ انسان نیا آیا تھا، اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی جو پیدا کرنے کی یا بنانے کی کوششیں جاری تھیں۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو انسان کے اثرات کی کیفیت کی وجہ سے تخلیق کیے گئے، اور جن کو لوگوں نے زبانی بھی یاد کر لیا تھا، اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہوا تو ان کو پتوں پر اور پھر کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ ادب کے کیا ہیں؟ ابتدائی نقوش ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا اس کی طرف دوبارہ سے جو پیراگراف ہم نے پڑھا۔ کیا کہتا ہے جی مصنف؟ کیا کہتا ہے کہ تخلیق کا جوہر اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے، نیچرلی ہے۔ چنانچہ انسان نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے، لیکن دوسری تخلیقات کے برعکس ادب کی تخلیق روحانی نوعیت کی ہے۔ دوسری جو ہیں وہ مادیت کی ہیں، مادہ پرستی کی ہیں، اشیاء کی ہیں، لیکن ادب جو ہے وہ روحانی نوعیت کا ہے، روحانی کیفیت کا حامل ہے۔ ایک طرف تو تخلیق کی فطری خواہش، تو دوسری طرف آس پاس کے افراد پر اپنے دل پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کرنے کا خیال۔ ان دونوں عناصر نے مل کر ادب کو پیدا کیا ہے۔ اور ہمیں ابتدائی دور میں ادب کے نقوش کیسے ملتے ہیں جی؟ پہلے تو لوگوں نے یاد کر لیے تھے وہ گیت جو وقتی تاثر کے تحت لکھے گئے تھے، پھر اس کے بعد اس کو جب لکھنے کا شعور آ گیا تو پھر اس کو پہلے پتوں پر اور پھر کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہی ہمیں ادب کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بنتے اور سنورتے رہے، اور جن کے موضوعات میں بھی پھر کیا ہوتا گیا؟ اضافہ ہوتا گیا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جذبات و احساسات کو انسان نے خود اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا اور عالم اشکارا کر دینے کی کوشش کیوں کی؟ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو انسان کے اپنے جذبات و احساسات تھے، تو انسان نے اس کو خود تک محدود کیوں نہیں رکھا؟ انسان اس کو دوسروں کو کیوں ظاہر کر رہا تھا؟ انسان دوسروں کو کیوں بتا رہا تھا؟ عالم اشکار دنیا میں ظاہر کرنا، یعنی کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو انسان کے اپنے جذبات ہیں، تو لوگوں کو اس کو دکھانے یا اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں یہ خواہش بالکل فطری ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچائے۔ انسان کے اندر یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا بالکل فطری ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو چیز اس کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو وہ بڑے ہی سلیقے سے اور خوبصورت انداز میں کیا کرے؟ دوسروں تک پہنچائے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، ایک معاشرتی مخلوق ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے، اور اس پر جو کچھ گزرتی ہے، جو سانحات بھی اس کے دل پر اپنے نقوش چھوڑتے ہیں، سانحات، حادثات، حالات کی جن کروٹوں سے بھی وہ متاثر ہوتا ہے۔ حالات کی جن کروٹوں سے مراد ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں جن سے وہ متاثر ہو جائے،
تو ان سب کو کسی نہ کسی صورت میں ساتھیوں تک پہنچا دینا اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے، جس چیز کی بھی تخلیق کرتا ہے، اس میں پہلے تو اس کو ذاتی طور پر سکون ملتا ہے اور دوسری طرف سماج کے دوسرے افراد اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ خواہشات نہ ہوتیں تو ادب اپنی موجودہ صورت میں ہمیں ہرگز نظر نہ آتا۔ ہاں، انسان کے اندر جو جذبات و احساسات ہیں، انسان جو پیدا ہوتے ہیں، انسان اس کو خود تک محدود کیوں نہیں رکھتا، مصنف کہتا ہے، اور دنیا پہ ظاہر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر کیا کہا اس کے جواب میں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو یہ خواہش بالکل فطری ہے کہ جو بھی خیالات اس کے ذہن میں یا جو بھی تصورات اس کے ذہن میں آتے ہیں وہ دوسروں تک بہت اچھے اور احسن طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بھی حادثات اس کے دل پر اپنے نقش چھوڑ جاتے ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حالات کے جن حادثات سے گزرا ہے وہ دوسروں تک اسے پہنچائے۔ اور انسان کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، معاشرے میں لیتی ہے، مل جل کر رہنا پسند کرتی ہے، تو اس کو دلی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ جو ادب لکھتا ہے اس کو خود بھی سکون ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس ادب میں کیا کرتے ہیں؟ دلچسپی لینا شروع کر لیتے ہیں۔ اور اگر انسان کے دل میں یہ خواہشات نہ ہوتی تو ادب جو ابھی اپنی موجودہ صورت میں ہے یہ ہمیں اس صورت میں، اس حالت میں کبھی بھی نظر نہ آتا۔ جو آج کا سبق پڑھا، اب ذرا ہم اس کے اہم نکات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ادب کے وجود میں آنے کی وجہ۔ تو ادب وجود میں کیوں آیا؟ ادب کی قدامت کا اندازہ تو صرف اس کی ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان دنیا میں نیا آیا تھا اسی وقت سے اس نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی، پھر دوسرا تھا کہ تخلیق کی خوبی اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ ہاں، تخلیق کا جوہر جو ہے اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے، نیچر کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ چنانچہ نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں وہ لطف محسوس کرتا ہے۔ کون؟ انسان۔ صرف ادب ہی نہیں، وہ کسی چیز کو بھی بناتا ہے تو اس میں وہ بہت لطف اور راحت محسوس کرتا ہے، کسی ایسی چیز کی تخلیق جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہو، جس سے انسانیت کو راحت و آرام ملتا ہو، یا پھر کسی ایسی چیز کی تخلیق جس کو صرف دیکھ کر ہی وہ لطف لذت اور مسرت حاصل کر سکتا ہو۔ پھر تیسرا پر انسان کی اپنے دل پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کرنا۔ انسان جو ہے، جو اس کے دل پر بیتتی ہے، گزرتی ہے، اس کو انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے احساسات و جذبات کو دوسروں پر اشکارا کرتا ہے کیونکہ وہ اس میں راحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ جو ہے ایک تو فطری خواہش ہے انسان کی کچھ بھی تخلیق کرنا، کچھ بھی پیدا کرنا، اور دوسری بات کیا ہے جی؟ انسان کے اپنے دل پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کرنا۔ ان دونوں نے مل کر کیا بنایا ہے؟ ادب کو بنایا ہے یا ادب کو تخلیق کیا ہے۔ ادب کا تعلق مادیت کے بجائے روحانیت سے ہونا۔ ہاں، انسان جو ہے ہر طرح کی تخلیق سے خوش ہوتا ہے، راحت و سکون حاصل کرتا ہے، لیکن دوسری چیزوں کا تعلق مادیت سے ہے، اشیاء سے ہے، چیزوں سے ہے، لیکن ادب کا تعلق سراسر کس سے ہے؟ روحانیت سے ہے، باطنی حصے سے ہے، انسان کی روح سے منسلک ہے ادب کا تعلق۔ ادب کی تخلیق میں مادے کو بالکل بھی دخل نہیں ہے اور اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل روحانی ہے۔ انسان کے جذبات و احساسات میں جو برابر موجیں اٹھتی رہتی ہیں ان کو خوبصورت الفاظ کا جامع پہنانا ادب کہلاتا ہے۔ پھر ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات کا گیتوں کی شکل میں ملنا۔ دنیا میں نوارد انسان اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود
جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی تخلیقی کوششیں بھی جاری تھیں، یعنی کہ انسان جو ہے ادب کوشش کرنے کے لیے تگدو کر رہا تھا. چنانچہ ابتدائی زمانے میں ہمیں جو نشانات ادب کے ملتے ہیں وہ گیتوں کی شکل ملتے ہیں، جو انسان کے عارضی اثر کی کیفیت کی وجہ سے تخلیق کیے گئے تھے اور جن کو لوگوں نے زبانی بھی یاد کر لیا تھا. پھر جب انسان کے اندر لکھنے اور پڑھنے کا شعور آیا تو پہلے ان کو پتوں میں لکھا اور پھر کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھ کر محفوظ کر دیا. ہاں، تو یہ ادب کے ابتدائی نشانات تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ بنتے سنورتے گئے اور ان کے موضوعات میں اضافہ بھی ہوتا گیا. اس کے بعد انسان کا اپنے جذبات و احساسات کو اپنے تک محدود نہ رکھنا. ہاں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جذبات و احساسات کو اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھتا، دوسروں کو ظاہر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں یہ خواہش بالکل فطری ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور وہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. اور جو حادثات اس کے دل پر گزرتے ہیں اور حالات کی جو ظلم و ستم ہے، حالات کا جو جبر ہے، وہ ان سب سے متاثر ہوتا ہے، ان سب کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھیوں تک وہ پہنچا دے. یہ اس کی فطری خواہش ہے. اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو اس پر بیتی ہے، جو اس پر گزری ہے، وہ دوسروں تک پہنچا دے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اس میں پہلے تو اس کو ذاتی طور پر سکون ملتا ہے اور دوسری طرف سماج کے دوسرے افراد بھی اس میں کیا کرتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں. لوگوں کو دوسرے لوگوں کی کہانیاں جاننے میں بڑی ہی دلچسپی ہوتی ہے. اگر انسان کے دل میں یہ خواہشات نہ ہوتی تو ادب جو ہے وہ اپنی موجودہ صورت میں ہمیں ہرگز بھی نظر نہ آتا. عزیز طلبہ، یہ تو ہمارا آج کا موضوع تھا کچھ ادب کے بارے میں. بڑی دلچسپ موضوع ہے. اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے یا کسی چیز کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی تو آپ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، ناصر ہو. اللہ حافظ.